اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں بیان کیا تھا کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس جو غریب صحابہ کرام بیٹھتے ہیں آپ انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیں، ہم تب آپ کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں، جس طرح کے بڑے لوگ آج بھی ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ملنا ملانا پسند نہیں کرتے، ووٹوں کے وقت مل جاتے ہیں، آگے پیچھے انہیں ملیں تو جناب بڑی مشکل سے وہ آپ کے ساتھ دعا سلام بھی لیں گے۔ تو یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ محبوب یہ جو غریب ہیں یہی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ غریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو دور دراز سے تشریف لائے تھے، مسافر تھے، وطن سے بے وطن تھے، انہوں نے آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو رب کائنات نے اب ان کافروں کے متعلق جو یہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ شاید کتنے بندے اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ ان کی دلوں کی ان منافقتوں کو جانتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، قرآن کی صورت میں، نبی کے فرمان کی صورت میں حق آ گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ رب العالمین نے حق اور کفر دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے راستہ واضح کر دیا ہے، حق کا بھی اور باطل کا بھی۔ اب جو بندہ جان بوجھ کر حق کا ساتھ نہ دے، باطل کے پیچھے چلے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لائے اور چاہے کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها۔ فرمایا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ دنیا میں بندہ جہاں آگ لگی ہو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، آگ کے قریب نہیں جاتا، لیکن جہنم کے اندر آگ ہوگی اور وہاں ایسی دیواریں ہوں گی کہ وہاں سے بندہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا ادنا ترین عذاب ایک ایسے شخص کو ہوگا کہ جس کو جہنم کی صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح کہ پتیلی میں رکھا ہوا پانی کھولتا ہے۔ جس طرح پتیلی میں رکھا ہوا پانی ہم آگ میں رکھے اور وہ کھولتا ہے، تو ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ اتنا کھولے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن جوتیاں جس کو پہنائی جائیں گی اس کا عذاب کا عالم یہ ہوگا، تو جن کو عذاب میں ہی آگ میں ہی پھینکا جائے گا ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہ شخص جسے یہ جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں جہنم کو سستا اور بڑا آسان نہیں لینا چاہیے۔ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا جناب، نمازاں پڑھیے نہ پڑھیے، کسی طرح ظلم زیادتی کریے، کچھ نہیں ہوتا جی، یہ کچھ نہ ہونے والی بات جو ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہر ایسے عمل سے بچے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ۔ فرمایا کہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی کھولتے ہوئے دھات کی طرح پانی کے ساتھ، اتنا سخت پانی ہوگا جو کھولتا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر گاڑھا پانی، ایک تو ہے کہ
کہ پانی انسان جب پیتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے، لیکن دانت کی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں لکھا، وہ اتنا پانی گاڑھا ہوگا جیسے کہ زیتون کے تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ منہ کے قریب لایا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی جہنم کی آگ میں جب وہ لوگوں کو ابالا جائے گا اور پھر وہ پانی کے لیے ترسیں گے تو پانی اتنا سخت لایا جائے گا کہ منہ کے قریب آئے گا تو ان کی کھال منہ کی گر کے نیچے پڑ جائے گی، نیچے جا پڑے گی۔ فرمائی یشفی الوجوہ، جس کے ان کے منہ گون دیے جائیں گے، اور بئس الشراب، کیا ہی برا پانی ہے وہ، وساعت مرتفقہ، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جسے تفسیروں میں اسی آیت مبارکہ کی تحت لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی روتا ہے اور کبھی ہنس پڑتا ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو سلام کیا تو اس بچے نے آپ کا نام لے کر کہا مالک بن دینار وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا تجھے میرے نام کا کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا میں عالم ارواح میں ہی آپ کے ساتھ رہتا تھا، اس وقت سے میں آپ کے نام کو پہچانتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا بچے تو مٹی کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ اس نے کہا جی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے تاکہ بندہ جب مرے تو اسے مٹی میں ہی تو اس نے جانا ہے، تو اس لیے میں مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ فرمایا تو روتا کیوں ہے اور ہنستا کیوں ہے؟ خود ہی رو رہا ہے، کبھی کبھی ہنس پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے جہنم کا عذاب جب یاد آتا ہے تو میں رو پڑتا ہوں، اور جب اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میں ہنس پڑتا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ابھی کم عمر بچہ ہے، شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، تیرے اوپر نماز روزے حج فرض نہیں ہے، تو پھر تو جہنم سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ میری ماں جب آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں نیچے لگانی پڑتی ہیں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں بڑے بڑے کافر جب جلائے جائیں گے کہیں ان میں مجھے بھی نہ شامل کر لیا جائے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ کم عمر بچہ ہے اور خوف خدا کا یہ عالم ہے، اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ، اور کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا جی، جو مرضی کرتے رہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، زمین پہ ناجائز قبضے کریں، لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضے کریں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ بندے کو سنبھل کے قدم اٹھانا چاہیے، کسی کا حق غصب نہ کرے، رب اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہے، اسی میں بندے کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کونین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب